يا مرحبا زين الشهور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الاشیاء التي تفسد الصوم، روزے کو فاسد کرنے یا توڑنے والے امور. روزے کے دوران جماع کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. اس پر کفارہ بھی ہے اور قضا بھی. روزے کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا، یا پھر غلام اگر نہیں ہے تو 2 ماہ کے روزے رکھنا. اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو 60 محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے. اچھی طرح سے اس بیان کو سنیے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صحابی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر بیٹھا. میں نے بیوی سے ہم بستری کر لی روزے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت کیا اچھا پھر کیا تو 2 ماہ کے روزے 2 مہینے کے روزے مسلسل رکھ سکتے ہو؟ اس نے جواب دیا نہیں یا رسول اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا اچھا کیا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ. تھوڑی دیر میں نبی علیہ السلام کے پاس ایک کھجوروں کا ٹوکرا پیش کیا گیا. کوئی صدقہ کرنے کے لیے کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آیا. نبی علیہ السلام نے اس شخص کو آواز دی جس نے آیا تھا اور کہا تھا کہ میں ہلاک ہو گیا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آواز دی اور فرمایا یہ کھجوریں لے جاؤ، یہ ٹوکرا لے جاؤ اور اس کو صدقہ کر دو. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صدقہ اپنے سے زیادہ محتاج لوگوں کو دوں؟ واللہ مدینے کی ساری آبادی میں کوئی گھر میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں ہے. یعنی میں خود فقیر ہوں اور محتاج ہوں اور پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ کوئی محتاج نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام ہنس دیے، مسکرائے، یہاں تک کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسنے سے داڑھیں تک نظر آنے لگی. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو. ایک دوسری حدیث ہے حضرت سعید بن مسیب کی، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں نے رمضان کا روزہ توڑ دیا ہے. نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا صدقہ کر، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ اور روزے کی قضا ادا کر دینا، یعنی رمضان کے بعد روزہ رکھ لینا. آج بھی اگر کوئی شخص ایسی صورت سے دوچار ہو جائے، اگر اس سے یہ کام ہو جائے اور تینوں کاموں میں سے کسی ایک کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو، یعنی نہ ہی وہ ایک غلام آزاد کر سکتا ہو اور نہ ہی وہ 2 ماہ کے متواتر روزے رکھ سکتا ہو اور نہ ہی وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ اپنی طاقت کے مطابق صدقہ کر دے. لیکن جب تینوں میں سے کسی ایک کام کی، یعنی جب اللہ تعالیٰ اس کو دولت دے دے اور اس کو اس قابل بنا دے، اس کے اندر استطاعت آ جائے، تو کفارہ ادا کرنا بھی لازم ہوگا اور اس روزے کی قضا جو ہے وہ دوسرے دنوں میں کرے لازم. ابھی قے کے بارے میں ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذرعه قی وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استسقاء فليقض رواه ابو داود و ابن ماجہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس روزے دار کو خود بخود قے آ جائے اس پر کوئی بھی قضا نہیں ہے. البتہ جو روزے دار قصدن یعنی جان بوجھ کر گلے میں انگلی ڈال کر قے کرے، الٹی کرے، تو وہ دوسرے رمضان کے بعد روزہ رکھے، قضا روزہ رکھے. اسے ابو داؤد ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. قصدن جان بوجھ کر قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر قضا واجب ہے. اسی طریقے سے حیض و نفاس والی کا جس وقت اس کو حیض آ جائے گا، چاہے وہ 1 لمحہ پہلے، 1 دقیقہ، 1 منٹ پہلے، مغرب کی اذان سے پہلے وہ آ جائے، اس کا روزہ خود بخود ٹوٹ جائے گا. وہ چاہے کچھ کھائے یا نہ کھائے، اس کو اس روزے کی قضا جو ہے وہ دینی پڑے گی رمضان کے بعد. اسی طرح کس چیز سے روزہ فاسد ہوتا ہے؟
گلوکوز چڑھانے سے، مغذیہ چڑھانے سے، اس لیے کہ یہ گلوکوز جو ہے طاقت کے لیے چڑھایا جاتا ہے، اور خون چڑھانے سے، خون کی بوتل جب چڑھائی جاتی ہے تو یہ بھی طاقت کے لیے چڑھایا جاتا ہے۔ خون اور گلوکوز جو ہے کھانے پینے کے برابر ہے اور کمزوری کو دور کر دیتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا انجیکشن ہے، یعنی کسی بیماری کے لیے انجیکشن لگایا جا رہا ہے یا انسولین لگائی جا رہی ہے بیماری کی وجہ سے، تو اس کو لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے علماء نے کہا کہ جان بوجھ کر بخور سونگھنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ اس سے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ اس سے دماغ کو تراوت پہنچتی ہے اس واسطے، اور اگر انجانے میں بخور کی خوشبو آ جاتی ہے اور اس کو انسان سونگھ لیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، واللہ عالم۔ اسی طرح خون کا نکالنا جسم سے، کافی علماء کہتے ہیں، بہت سے علماء کا کہنا ہے، جس میں سے شیخ ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن القیم بھی یہی کہتے ہیں کہ حجامہ کرانے سے، جسم سے خون نکالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں علماء کا خلاف ہے۔ بعض سے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا، جسم سے چیز خون نکلنے سے یا جسم سے کچھ نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ جسم میں طاقت کی کوئی چیز، خون وغیرہ یا گلوکوز وغیرہ چڑھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جس کے لیے یہ حدیث پیش کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم افطر الحاجم والمحجوم۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔